انسان کا جسم ایک خاص حد پر آ کر خود ہی رک کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ اگر اس کا جواب واقعی مل جائے تو انسان کی پوری انڈرسٹینڈنگ بدل سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان جدید ترین میڈیکل ٹیکنالوجی کے باوجود ایک خاص عمر کے بعد ہار کیوں مان لیتا ہے؟ کیوں اس کے جسم کے خلیے مرمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں طاقت، عقل، دولت اور علم سب مل کر بھی وقت کو روک نہیں پاتے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر آج یہ حد اتنی واضح ہے تو تاریخ کے آغاز میں یہ حد کہاں تھی؟ ویلکم ٹو شہریار فائلز۔ چلتے ہیں اپنی فائل نمبر 13 کی طرف، جہاں ایک دلچسپ مگر خطرناک حقیقت ہماری منتظر ہے۔ اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ یہ سوال صرف مذہب سے پیدا نہیں ہوتا، یہ سوال انسان کے اپنے جسم سے نکلتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ یہ کوئی سمبولک بات نہیں ہے، نہ ہی ایگزیجریشن ہے۔ یہی مدت ہمیں بائبل اور مختلف ہسٹوریکل ریکارڈز میں بھی ملتی ہے۔ مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں، مختلف جغرافیے، مگر ایک بات مشترک ہے: پرانے انسان کی عمر غیر معمولی طور پر طویل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ سائنس یہاں آ کر رکتی نہیں بلکہ چونک جاتی ہے، کیونکہ جدید بائیولوجی یہ تسلیم کرتی ہے کہ بڑھاپا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ انسانی جسم کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم موجود ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جسم کو محدود کرتا ہے۔ سیلز ایک خاص حد تک خود کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ کمزوری، بیماری اور آخر کار موت، یہ سب ایک پروسیس کا حصہ ہیں، کوئی اچانک حادثہ نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس یہ تو ایکسپلین کر دیتی ہے کہ یہ پروسیس کیسے چلتا ہے، مگر یہ نہیں بتا پاتی کہ یہ لمٹ رکھی ہی کیوں گئی ہے۔ کیوں جسم کو ایسا ڈیزائن دیا گیا کہ وہ ایک خاص پوائنٹ پر آ کر خود ہی ڈکلائن شروع کر دے؟ یہاں ماحول کا کردار سامنے آتا ہے۔ حضرت نوح سے پہلے زمین کا ماحول آج جیسا نہیں تھا۔ فضا بہت زیادہ صاف تھی، موسم بہت زیادہ سٹیبل تھے، اور سورج کی نقصان دہ شعاعیں نسبتاً کم سطح تک پہنچتی تھی۔ زمین ایک کنٹرولڈ سسٹم کی طرح تھی جہاں انسان کا جسم کم دباؤ میں کام کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان امورٹل تھا، بلکہ یہ کہ جسم پر ویئر اینڈ ٹیئر بہت سست تھی۔ پھر طوفان نوح آیا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ زمین کے سسٹم میں ایک بڑا ڈسٹرپشن تھا۔ فضا بدلی، موسموں کا توازن ٹوٹا، زمین کے لیئرز ڈسٹرب ہوئے، اور انسان کو ایک نئے اور زیادہ سخت ماحول میں جینا پڑا۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، بلکہ نسل در نسل انسانی عمر کم ہوتی چلی گئی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انسان کو ایک نئے ایگزامینیشن ہال میں منتقل کر دیا گیا ہو، اور جہاں رولز بدل چکے تھے۔ لمبی عمر کا ایک نفسیاتی پہلو بھی تھا۔ جب انسان کے پاس صدیاں ہوں تو ارجنسی ختم ہو جاتی ہے، فیصلے مؤخر ہوتے ہیں۔ سچ واضح ہونے کے باوجود انسان کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں بدل لیں گے۔ حضرت نوح کی قوم نے بھی یہی کیا۔ وارننگ واضح تھی، مگر ٹائم ایلیوژن نے انسان کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ وقت واقعی ختم ہو گیا۔ جب انسانی عمر کم ہونا شروع ہوئی تو ایک اور بہت عجیب تبدیلی بھی ساتھ آئی۔ جیسے جیسے لائف سپین چھوٹا ہوتا گیا، انسان کی تھنکنگ سپیڈ تیز ہوتی گئی۔ آج کا انسان کم وقت میں زیادہ سوچتا ہے، زیادہ انالائز کرتا ہے اور زیادہ کمپلیکس فیصلے کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ جب وقت کم ہو تو انسان لگژری موڈ میں نہیں رہ سکتا۔ محدود وقت انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ فوراً خطرہ پہچانے، فوراً پیٹرن سمجھے اور فوراً فیصلہ کرے۔ یہی پریشر انسانی ذہانت کو تیز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان نے چند دہائیوں میں وہ ایجادات کی جو پہلے صدیوں میں ہوتی تھیں، لیکن ہر فائدے کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ تیز ذہانت کے ساتھ انگزائٹی آتی ہے، زیادہ سوچ کے ساتھ سٹریس آتا ہے، انسان کا دماغ مسلسل اوور ڈرائیو میں رہتا ہے۔ یہی مینٹل پریشر جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے، ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جسم جلد تھکنے لگتا ہے۔ یوں انسان اپنی ہی انٹیلیجنس کی وجہ سے اپنی عمر کو مزید کم کر دیتا ہے۔ یہ کلیئر ٹریڈ آف ہے۔ انسان کو لمبی عمر نہیں دی گئی، مگر اسے ایسا دماغ دیا گیا جو کم وقت میں زیادہ سیکھ سکے، زیادہ سمجھے اور زیادہ ذمہ داری اٹھا سکے۔ یہ بیلنس کوئی حادثہ نہیں لگتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔
इंसान खुद को आजाद समझता है। वो मानता है कि वो जो चाहे सोच सकता है, जैसे चाहे फैसला कर सकता है, मगर हकीकत इतनी सादा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कोई फैसला पहले ही कर चुका होता है और बाद में उसके लिए दलील तलाश करता है, यानी फैसला लाशऊरी तौर पर हो चुका होता है और शऊर सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। ये बात इंसान के एब्सोल्यूट फ्री विल के तस्वुर को चैलेंज करती है। इंसान का जिस्म, उसकी जिबिल्लत, उसका खौफ और उसकी ख्वाहिशात, ये सब हर फैसले पर असरअंदाज होते हैं। इंसान मुकम्मल रोबोटिक भी नहीं मगर मुकम्मल आजाद भी नहीं। वो एक लिमिटेड फ्रेम के अंदर ऑपरेट करता है। जब जिंदगी महदूद हो तो हर फैसला वजन रखता है। इंसान जानता है कि वक्त खत्म हो सकता है, इसलिए उसके एक्शंस मीनिंगफुल बन जाते हैं। लेकिन अगर जिंदगी कभी खत्म ही ना हो तो ना अर्जेंसी रहती है, ना जिम्मेदारी का एहसास। तारीख बार बार ये दिखाती है कि जिन कौमों को हद से ज्यादा मोहलत मिली वो सबसे पहले इखलाकी तौर पर कोलैप्स हुई। साइंस यहाँ तक तो मान लेती है कि इंसान लिमिटेड है, मगर ये नहीं बता पाती कि ये लिमिट्स किसने सेट की। यही वो जगह है जहाँ साइंस खामोश हो जाती है और सवाल बाकी रह जाता है। अगर इंसान को लामहदूद जिंदगी, लामहदूद ताकत और डिलेड अकाउंटेबिलिटी दे दी जाए तो वो खुद को हर कानून से ऊपर समझने लगता है। तारीख गवाह है कि इंसान ने खुद को कम वक्त में भी खुदा समझा, तो अगर वक्त ही ना खत्म हो तो अंजाम क्या होगा। मुख्तसर जिंदगी इंसान के हर फैसले को कीमती बना देती है। ये वक्त को वेट देती है, फैसलों को डेप्थ देती है और नीयत को बेनकाब कर देती है। अगर वक्त ही खत्म ना हो तो इम्तिहान बेमानी हो जाता है। बुढ़ापा सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंसान मालिक नहीं बल्कि अमानतदार है। ये एक हद है जो इंसान को बताती है कि उसे जवाब देना है। हजरत नूह के दौर में लंबी उम्र एक तवील इम्तिहान थी, जबकि आज मुख्तसर उम्र एक तेज इम्तिहान है। सूरत बदल गई मगर मकसद वही है, जवाब दही। आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि हम कितनी देर जिंदा रहे, सवाल ये बनता है कि जो वक्त हमें दिया गया उसमें हमने क्या साबित किया।